بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات گرامی، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ تھا۔ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہماری دین اور ہماری عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہماری خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر ہم کو نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا۔ طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا۔ اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ راستے میں پھیرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا دی گئی۔ اسی مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیض یاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کے دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستروں پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی ابتلا اور آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے،
फूल जैसे बच्चे माँ की गोदों में तड़पने लगे। इस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का बंधन टूट गया। वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है। लोग उसे संभालते हैं और वो ये कहती रहती है कि मुझको छोड़ दो, मैं अपने लखते जिगर से पहले ही मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह ना मोड़ा। आज हम पर भी है तो अपने रसूल की गुलामी का दावा करते हैं। इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावे में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है।